بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ذات کے لیے بہت سے اسماء الحسنی رکھے ہیں جن کے ذریعے بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اور جن میں ہر نام اپنے اندر ایک خاص تاثیر، شان اور کمال رکھتا ہے۔ ان اسماء میں ایک نام ایسا ہے جسے اسم اعظم کہا گیا ہے، یعنی وہ سب سے عظیم، بلند مرتبت اور قبولیت کی ضمانت والا نام ہے۔ روایات و حدیث میں اسم اعظم کے بارے میں متعدد اشارے ملتے ہیں۔ بعض حدیث میں آیا ہے کہ اسم اعظم وہ نام ہے کہ جب بندہ اس کے ذریعے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، اور جب اس کے ذریعے دعا مانگتا ہے تو اللہ عطا کرتا ہے۔ علماء و مفسرین نے اسم اعظم کے بارے میں مختلف رائے بیان کی ہے۔ بعض نے فرمایا اللہ خود اسم اعظم ہے کیونکہ یہ نام جامع ہے اور تمام صفات الہی کا احاطہ کرتا ہے، اور بعض نے کہا ہے یا حیو یا قیوم اسم اعظم ہے کیونکہ یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کی حیات اور قبولیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اس کی ذات کی سب سے بڑی صفات میں ہے۔ کچھ اہل معرفت نے کہا ہے کہ اسم اعظم وہ نام ہے جو دل کے اندر اللہ کی کامل پہچان، توحید اور یقین کے ساتھ ادا کیا جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اسم اعظم 73 حروف پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک حرف آصف بن برقیہ کے پاس تھا جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ملکہ سبا کا تخت پلک چھپکنے میں یمن سے بیت المقدس پہنچا دیا۔ ائمہ معصومین اہل بیت علیہم السلام کے پاس اسم اعظم کے 72 حروف ہیں، اور ہر ایک حرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسم اعظم محض ایک لفظ نہیں بلکہ ایک عظیم روحانی اور ربانی حقیقت ہے جسے اہل ولایت اور مقربین بارگاہ الہی ہی صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَاعُوذُوهُ بِهَا، یعنی اللہ ہی کے لیے سب اچھے نام ہیں، لہٰذا اسے انہی ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ناموں میں ایسی برکت ہے کہ جب بندہ ایمان، اخلاص، محبت اور یقین کے ساتھ انہیں پکارتا ہے تو اس کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ اسم اعظم دراصل وہ نام ہے جس کے ذریعے اللہ دل کی طرف پوری توجہ سے متوجہ ہو جاتا ہے، اور وہ کیفیت اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اسم اعظم اور اسماء الہی سے گہرا تعلق ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے حکم الہی سے انہیں سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ نہ کیا۔ اس کی نافرمانی کے بعد حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت ملی، مگر انہیں شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانے کا حکم دیا گیا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا جس کے نتیجے میں انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا اور پھر نافرمانی کے باعث دنیا میں بھیج دیے گئے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والا اور وہی نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مفسرین نے ان کلمات کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ ایک مشہور قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ السلام، فاطمہ تو زہرا سلام علیہا، مولا حسن و حسین علیہ السلام کے اسماء مبارکہ کے وسیلے سے دعا کی۔ جب حضرت آدم نے ان اسماء کا واسطہ دیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب بحق محمد، بحق علی، بحق فاطمہ، بحق حسن، بحق حسین، میری توبہ قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اے آدم، میں نے اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بنایا ہوتا تو تجھے بھی نہ بناتا۔ ان کے وسیلے سے میں نے تیری توبہ کو قبول فرمایا۔ یہ روایات متعدد تفاسیر میں منقول ہے، جن میں تفسیر تبرا، تفسیر در متوسر اور شیعہ کتب میں بہت سی تفسیر جیسے کہ مشہور تفسیر کمی شامل ہیں۔ اسی طرح بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے چند اسماء حسنی ہیں جنہیں حضرت آدم نے پڑھا، جیسا کہ یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا عظیم، یا غفور، یا تواب وغیرہ۔ ان کے ذریعے توبہ کی تو اللہ نے توبہ کو قبول کیا۔ کچھ اہل تصوف نے کہا کہ وہ کلمات اسم اعظم تھے جنہیں حضرت آدم کو براہ راست الہام کیا گیا، اور ان کلمات نے ان کے اور اللہ کے درمیان بندگی اور رحمت کا رشتہ دوبارہ بحال کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے واقعے سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کے برگزیدہ بندوں کے وسیلے میں کتنی تاثیر ہے۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے خاص ناموں اور مقربین کے وسیلے سے رجوع کیا، توبہ قبول ہو گئی اور رحمت الہی نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس سے اہل ایمان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جب بھی بندہ کسی خطا میں مبتلا ہو، گناہ کا ارتکاب کرے یا کسی آزمائش میں گرفتار ہو جائے تو اللہ کے اسماء حسنی کو پڑھ کر اس کے محبوبین کا وسیلہ دے کر اور خالص دل سے توبہ کرے تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور وہی بخشنے والا ہے اور وہی نہایت مہربان ہے۔ اسلامی روایات میں اسم اعظم کی خاص دعاؤں اور اذکار کا بھی ذکر آیا ہے، جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے بھی اسم اعظم کی ایک کیفیت سمجھا گیا، کیونکہ اس میں کامل توحید، تسبیح اور بندگی کا اعتراف موجود ہے۔ اسی طرح یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت کے وقت پڑھا اور یہ بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ اس دعا کو پڑھنا بہت ہی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ بعض اولیاء نے کہا کہ اسم اعظم وہ ہے کہ جس کے ذریعے بندہ دل کی گہرائی سے پکارے تو آسمان و زمین کی قوتیں بھی اس کے حق میں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے اسم اعظم ایک راز ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ اسم اعظم کا اثر اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب بندہ دل سے یقین کے ساتھ اللہ پر کامل تکیہ کر کے اسے پکارتا ہے۔ محض زبان سے تکرار کافی نہیں، بلکہ دل میں یقین اور روح میں اخلاص بہت ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اسماء الہی اور مقدس اسماء کے وسیلے سے توبہ کی تو وہ توبہ صرف الفاظ میں نہ تھی، بلکہ دل کی گہرائی سے، پشیمانی سے، بندگی کا اظہار اور اللہ کی رحمت پر مکمل اعتماد تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو فوراً قبول کیا۔ اسم اعظم کے بارے میں ایک اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے: سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ بعض علماء نے اس سے مراد آیت الکرسی، سورہ آل عمران کی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور سورہ طٰہٰ کی آیات میں موجود وَأَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ لی ہے۔ ان آیات میں اللہ کی حیات اور قیومیت کا ذکر موجود ہے جو کہ اس کی ذات کی جامع ترین صفات ہیں۔ یہ حقیقت بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اسم اعظم کوئی جادوئی لفظ نہیں، بلکہ ایمان، محبت، معرفت الہی اور بندگی کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی پہچان اور اخلاص پیدا ہو جائے، اس کی زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی نام اسم اعظم کا اثر رکھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اکرام، صوفیاء، ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور سچے مومنین جب دعا کرتے ہیں تو ان کی دعائیں اثر رکھتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے ناموں کو معرفت کے ساتھ پکارتے ہیں۔ حضرت آدم کے واقعے میں
اسماء مبارکہ کا وسیلہ دینا بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنی رحمت کا ذریعہ بنایا۔ وہی اسماء جن کے طفیل کائنات بنی، جن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، جن کا ذکر رحمتوں کا سبب ہے، اور ان کے وسیلے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، ورنہ بندے کی کیا اوقات ہے کہ وہ اللہ سے قرب ہو جائے۔ علماء تفسیر نے یہ بیان کیا کہ حضرت آدم نے جب ان مقدس اسماء کا ذکر کیا تو گویا انہوں نے اپنی خطا کے باوجود اللہ کی رحمت کے سب سے بڑے دروازے پر دستک دی، اور وہ دروازہ کھل گیا۔ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ انسان کے لیے تا قیامت ہدایت کا پیغام ہے کہ جب بھی وہ خطا کرے، گناہ میں مبتلا ہو، مایوسی میں گھر جائے، تو وہ اسم الہی اور محبوبان خدا کے وسیلے سے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا اسم اعظم ایک ایسی روحانی حقیقت ہے جو اللہ کی صفات کاملہ اور اس کی وحدانیت کی قدرت اور بندے کے اخلاص کے امتزاج سے ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ میں ان اسماء کا ذکر اللہ کے رحمت کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ بندہ جب یقین، خشوع، معرفت اور محبت کے ساتھ اللہ کو ان کے اسماء الحسنی سے پکارتا ہے، چاہے وہ اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم، یا محمد و آل محمد کے وسیلے سے ہو، اللہ اپنے شان کریمی کے مطابق جواب دیتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور توبہ کو قبول کرتا ہے اور اپنی قربت کو عطا کرتا ہے۔ یہی اسم اعظم کا اصل راز ہے، اور یہی حضرت آدم کے واقعے سے ہمیں توبہ و دعا کا سلیقہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نیک اور بزرگ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کے سائے میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی، دعا کرنے کی اور اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔